جب سے پاکستان پر فیٹف کی تلوار لٹکی ہوئی ہے تب سے یوں لگتا ہے کہ جیسے فیٹف کا مسئلہ کرکٹ کا میچ ہو گیا۔ بھارت میں یوں دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان نے کتنے سکور کیے، یعنی کتنے کمپلائنس سکور مکمل کیے، اور اس پر پاکستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور پاکستان اپنی یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم نے اتنے سکور کر لیے اور یہ ہماری کامیابی ہے۔ آج میں اس پہ تبصرہ کروں گا خصوصی طور پر پہلے اپنے پرسنل چینل سے، طاہر گورا کے چینل سے۔ بہت دنوں سے آپ ڈائریکٹ کوئی ایسا ویڈیو وہاں نہیں دیکھ رہے جو پہلے طاہر گورا کے چینل پہ آتا ہو۔ آج وہ میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور ہر ویکنڈ پہ ہم یہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بات میں کر رہا تھا فیٹف کی۔ فیٹف کا معاملہ پاکستان کے لیے یوں بنا ہوا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی ہنسی مذاق کا معاملہ ہو، پاکستان کی موکنگ ہو رہی ہے اور پاکستان کے منسٹر خود بھی اپنی موکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال کل ہی فیٹف کا نیا فیصلہ سامنے آیا۔ ہر 3-4 ماہ بعد ان کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان فیٹف کی لسٹ پہ رہے گا۔ پاکستان نے بہت ہی شادیانے بجائے کہ بھئی ہم نے اب 27 میں سے 26 جو ہیں پوائنٹس یعنی سکور کر لیے ہیں، اب پیچھے ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے، وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ وہی مسئلہ سبھی مسئلوں پر بھاری ہے۔ میں اس پہ کمنٹری کروں گا۔ سب سے پہلے فیٹف کے پریزیڈنٹ کا جو پاکستان کے بارے میں ڈیسیژن ہے وہ آپ بھی دیکھ اور سن لیجئے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ Pakistan remains under increased monitoring. The Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. It has largely addressed 26 out of 27 items on the action plan it first committed to in June 2018. That action plan focused on terrorist financing issues. However, one key action item still needs to be completed, which concerns the investigation and prosecution of senior leaders and commanders of UN-designated terror groups. In addition to this, a separate process has been taking place over the past few years. Back in 2019, the FATF's regional partner, the APG, the Asia Pacific Group, identified a number of serious issues during its assessment of Pakistan's entire anti-money laundering and counter-terrorist financing system. Since then, Pakistan has made improvements. These include clear efforts to raise awareness in the private sector to Pakistan's money laundering risks and to develop and use financial intelligence to build cases. However, Pakistan is still failing to effectively implement the global FATF standards across a number of areas. This means the risks of money laundering remain high, which in turn can fuel corruption and organized crime. That is why the FATF has worked with the Pakistani government to agree on areas that still need to be improved as part of a new action plan that largely focuses on money laundering risks. بہت ہی بھاری پتھر ہے پاکستان کے لیے، اس کو ہٹانا بھی اور اس کو چومنا بھی۔ یعنی جو UN کے سب سے زیادہ انلسٹڈ ٹیررسٹ گروپ کے آرگنائزر ہیں ان کو کیسے کیفر انجام تک پہنچایا جائے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور یہی فیٹف کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ UN کے جو انلسٹڈ جو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں، نام لیے بغیر انہوں نے کہا، اور سب کو پتہ ہے مولانا اظہر مسعود کی طرف اشارہ ہے، اور پہلے حافظ سعید بھی شامل تھے، مگر حافظ سعید کو پاکستان نے اس وقت جیل میں رکھا ہے، اگرچہ پچھلے دنوں ان کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا بم دھماکہ بھی ہوا ہے۔ کیا پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ایلیمنٹس ہیں آہستہ آہستہ اپنے ہی بنائے ہوئے یہ جو بھاری پتھر ہیں ان کو ہٹائیں گے یا چومتے رہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مگر پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ بات ہے، پوری دنیا ہمارے جو ایفرٹس ہیں ان کو سراہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بہت ہی عمدہ کام کیا آپ نے، 27 میں سے 26 جو کمپلائنسز ہیں ان کو پورا کر لیا۔ مگر یہ سب سے بڑا کمپلائنس ہے اور اس کو پورا کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ پاکستان کے منسٹر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ
3-4 مہینے میں عمل کر لیں. اب یہ دنیا دیکھے کہ عمل کیسے ہو سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نئی لسٹ بھی تھما دی گئی ہے پاکستان کو 7 کمپلائنسز کی، وہ منی لانڈرنگ کے سلسلے میں ہے. اس کا اشارہ ابھی فیٹو کے پریزیڈنٹ بھی دے رہے تھے. اب پاکستان کے منسٹر حماد اظہر کیا کہتے ہیں، دیکھیے اور سنیے ان کا ویڈیو کلپ. اب میں آتا ہوں کہ ہم نے جو ابھی تک اچیو کیا ہے، مثلا یہ 26 میں سے جو 27 میں سے جو 26 نکات ہیں، اس میں ایک نقطہ رہ گیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگلا جب بھی 3-4 مہینے بعد سیشن ہوئے گا، ہمارا ٹارگٹ ہوئے گا کہ ہم اس پہ مکمل کریں، اور پھر یہ والا ایکشن پلان 27 نکاتی جو ہے یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہوئے گا. جو دوسرا ایکشن پلان ہے جو ہمیں آج ملا ہے، یہ اس کی نوعیت مختلف ہے، اور یہ ہمیں 7 نکاتی ایکشن پلان ملا ہے. پہلے والا ایکشن پلان ٹیررزم فائنینسنگ پہ فوکس تھا. جو دوسرے والا ایکشن پلان ہمیں آج ملا ہے 7 نکاتی، وہ منی لانڈرنگ پہ فوکسڈ ہے. پہلے والا ایکشن پلان انتہائی مشکل اور چیلنجنگ تھا کسی بھی ملک کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے، کیونکہ ٹیرر فائنینسنگ میں ہمیں ہائی رسک ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ بھی زیادہ تھے. جو دوسرا ایکشن پلان منی لانڈرنگ کا ہمیں ملا ہے، وہ قدرے لیس چیلنجنگ ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ میں ہم لو رسک ہیں، تو ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈز بھی اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوئیں گے. جو پہلا ایکشن پلان تھا وہ ہم اگلے 3-4 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ایک نکات رہ گیا ہے وہ ہم مکمل کر لیں گے. اور یہ جو نیا ایکشن پلان 7 نکاتی ملا ہے، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر 7 نقطے منی لانڈرنگ سے تعلق رکھتے ہیں. عموماً ملک 2 سال لیتے ہیں اس کو مکمل کرنے میں. ہم انشاءاللہ ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم 12 ماہ میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کر لیں گے. گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں اب ضروری ہے کہ ہم دونوں ایکشن پلانز جو ہیں ان کو مکمل کریں. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بلیک لسٹنگ کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے، اور اب بحث اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ گرے سے ہم نے وائٹ لسٹ میں کب جانا ہے. پاکستان کے منسٹر کا کہنا ہے کہ ہمیں اب یہ خطرہ نہیں کہ بلیک لسٹ میں جائیں گے، مگر گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اب دونوں ایکشن پلان کو پورا کریں. وہ خود کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ خود ٹارگٹ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 12 ماہ تو لگ ہی جاتے ہیں، لیکن دوسرے کنٹریز کے 2 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم 12 ماہ میں مکمل کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے. مگر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، بالکل کرکٹ کے سکوروں کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے رنز بنا لیے، بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے آپ اتنے رنز پیچھے ہیں. بہرحال رنز تو پاکستان نے بنانے ہیں، بھارت ظاہر ہے اس کا بہت بڑا کرٹک ہوگا، اس لیے کہ فیٹف کا پاکستان کا جو بھی ٹیسٹ ہے یا جو چیلنج ہے وہ بھارت کی کشمیر میں ہونے والی ملیٹنسی سے ہی جڑا ہوا ہے. یہ سارے کا سارا کھیل بھارت کے کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بات بالکل ثابت ہوگی، انٹرنیشنل کمیونٹی جو اس کو مان رہی ہے. مگر پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی پہلے بھی کہتے رہے کہ جناب فیٹف کے معاملے میں بھارت اپنا جو ہے انفلوئنس کرنا بند کر دے، اپنی ٹانگ اڑانا بند کر دے، اور وہ باقاعدہ بڑے سخت لہجے میں کہتے ہیں. اور لیکن جو حقائق ہیں پاکستان کے منسٹر حماد اظہر بتا رہے ہیں کہ یہ آلریڈی وہ اسی طرح ہی فیس کر رہے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ہی چلیں گے. اور پھر انہوں نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز ہیں اور ہمیں تو بہت زیادہ سکور ملے تھے، ٹف سکور ملے تھے، ہم نے پورے کر لیے. بالکل کرکٹ میچ کی طرح وہ سکوروں کی گنتی پر ہی لگے ہوئے ہیں اور عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سارے کا سارا جو مسئلہ ہے آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ ہم نے تو بہت اچیومنٹ کر لی ہے اور اتنا بڑا ہمارے سر پہ مسئلہ آن پڑا تھا، ہم نے اس کو پورا کر لیا. یہ بات طے ہے کہ یہ سارے کا سارا چیلنج عمران خان کی سرکار کا نہیں ہے، پچھلی سرکاروں کا ہے، اور عمران خان کی سرکار اس کو ڈریگ کر رہی ہے. اصل میں یہ سارے کا سارا چیلنج در حقیقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. ان کا یہ بیگیج ہے اور یہ دہائیوں پرانا بیگیج ہے، اور ابھی یہ چلے گا جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا. مگر چینج کیسے ہوگا یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. ادھر پاکستان کے فارن منسٹر نے کشمیر کے حوالے سے جو کل پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ کشمیری لیڈر ملے، انہوں نے اس میٹنگ کو ایک ناٹک قرار دیا. اس میٹنگ کے حوالے سے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا میڈیا چیخ رہا تھا بہت پہلے سے کہ شاید کوئی بہت ہی بڑا قدم ہونے جا رہا ہے، شاید 370 اور 35A کو ایک دم سے واپس لے آیا جائے گا اور بالکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسے کشمیر پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی جو ان کے مطابق ہوا کرتا تھا. لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ وہی کشمیر
کشمیر کے سارے لیڈر جو پہلے ان کے راگ الاپتے تھے بشمول محبوبہ مفتی، وہ اب بھی تھوڑا بہت راگ الاپتی ہیں، لیکن وہ بہرحال پرائم منسٹر نریندر مودی کے پاس جسے کہتے ہیں ہاتھ باندھے کھڑے تھے سبھی کے سبھی، اور بغیر کچھ لیے ہی واپس آئے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ان کو ملنا تھا وہ شاید پرائم منسٹر مودی کی سرکار نے ان کو پہلے ہی بیک ڈور سے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ طے کر لیا، ورنہ وہ تو بغیر ایجنڈے کے گئے ہیں۔ ان کا پہلے یہ کہنا ہوتا تھا ہم تو ملیں گے نہیں پرائم منسٹر کو جب تک وہ 35A 370 کو ختم نہیں کرتے۔ لیکن صورتحال بالکل انٹرسٹنگ ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے، مگر پاکستان کے فارن منسٹر یہ کہنے سے باز نہیں آ رہے کہ یہ ایک ناٹک ہے۔ دیکھیے ان کا ویڈیو کلپ۔ اگر میں مختصراً اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو میں تو کہوں گا جو کل کی بیٹھک تھی وہ تھی گفتن نشستن برخاستن۔ نشست ہوئی، حاصل وصول کچھ نہ ہوا۔ میری نظر میں یہ ایک ناٹک تھا، دادوں سے جڑا ہوا ہے اور کشمیریوں کی امنگوں کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ وہ ان کا کل بھی موقف تھا اور آج بھی یہی ان کا موقف ہے۔ چیز جو بڑی واضح ہوئی کل کی نشست سے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ دلوں کی دوری ہے اور کشمیری دلی سے دور ہیں، یہ تو بات سامنے آ گئی، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس نشست سے دلوں کی دوری کو مٹانا چاہتا ہوں اور دلی کی دوری مٹانا چاہتا ہوں۔ تو اعتراف تھا۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا پہلے کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹ آئے ہیں، سب نے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو کھلے دل سے قبول کیا ہے، اور ان اقدامات سے جو ہے جموں اور کشمیر، مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال بے خوشگوار تبدیلی آئے گی۔ آج یہ جملے اس کی نفی کر رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو کہا گیا تھا، جن عزائم کا ذکر کیا گیا تھا، ان اقدامات کے اعلانات کے ساتھ وہ آج خاک میں مل گئے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی اپنی جگہ پر ایک ناٹک کر رہے ہیں، ایک ناٹک پر جو مبنی یہ ایک سپیچ ہے وہ کر رہے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ شانت ہیں، مگر پبلک کنزمپشن کے لیے وہ یہ جملے بول رہے ہیں۔ اور پرائم منسٹر نریندر مودی کا ریفرنس دیتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر مودی کے جملے بتاتے ہیں، یعنی دلوں کی دوری بھی ختم ہونی چاہیے اور دلی سے دوری بھی ختم ہونی چاہیے، ان کے مطابق، شاہ محمود قریشی کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں وہ حالات نہیں ہیں جس کی بھارتی سرکار باتیں کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مگر واقعی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ 5 اگست 2019 سے سٹون پیلٹنگ میں تقریباً 90% کمی آ چکی ہے، ملیٹنسی میں بھی کمی آ چکی ہے۔ ابھی ٹیررزم کے خلاف بھارت کی سرکار کا آپریشن چل رہا ہے، مگر اس طرح کے نو گو ایریاز نہیں ہیں، اس طرح کی ہڑتالیں نہیں ہیں، اس طرح کی سچویشن نہیں ہے۔ اور وہ ان کا یہ کہنا کہ کوئی بھی دل سے قبول نہیں کر رہا 370 اور 35A کو، کہنے کو تو محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ 35A اور 370 بحال ہو جائے، مگر ساتھ ہی زیادہ لیڈر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب ہم اس پہ زیادہ بات چیت نہیں کریں گے، یہ سپریم کورٹ بھارت کے پاس معاملہ ہے، وہ طے کرے، یعنی وہ اس کو مان چکے ہوئے ہیں۔ پبلک کنزمپشن کے لیے بھارت کے کشمیری لیڈر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ پرائم منسٹر نریندر مودی سے ملے ہیں بغیر کوئی شرطیں رکھے، اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک ہی بات کی ہے کہ ڈی لمیٹیشن ہوگی، یہی سب سے پہلا کام ہوگا، باقی باتیں بات کی ہوں گی، اور سب اٹھ کے آگے ہیں ہنسی خوشی، اور سب کا یہی کہنا کہ بہت ہی عمدہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیک ڈور ان کی کوئی اور بات چیت ہوئی ہے۔ خیر، اس پہ تبصرہ اپنی جگہ پہ یہاں پر محبوبہ مفتی نے ملاقات کے بعد کیا کہا، اگر پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ ان کی بات کو جوڑا جائے تو ان کا ایک مختصر ویڈیو کلپ دیکھیے۔ ہم نے کہا کہ آپ چائنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں جہاں لوگوں کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، جموں کشمیر میں لوگوں کا انوالومنٹ ہے۔ میں نے ان کو کمپلیمنٹ کیا، آپ نے پاکستان سے بات کی، سیز فائر کرایا، بہت اچھی بات ہے، انفلٹریشن کم ہوئی، بہت اچھی بات ہے۔
अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। खासकर मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तंग आ गए हैं, उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर जोर से सांस भी लेते हैं, पकड़ के लेके उनको जेल में डाला जाता है। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। तो महबूबा मुफ्ती भी कहती हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 370 और 35A को हटाना था, अगर उनका एजेंडा था तो वो हटा लेते, लेकिन बेहतर होता कि वो जम्मू कश्मीर की असम्बली को भी बुलाते। अगर नहीं उन्होंने बुलाया तो महबूबा मुफ्ती के मुताबिक ये इल्लीगल है। लेकिन बहरहाल केस सुप्रीम कोर्ट में है और भारत की पार्लियामेंट में बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ आर्टिकल 370 35A की रेवोकेशन हुई है। और ये सब बातें जो पॉलिटिशियन करते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए करते हैं। और महबूबा मुफ्ती जैसी जो क्रिटिक हैं लीडर टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के, वो भी जिस तरह की लैंग्वेज बरत रही है, इससे पता चलता है कि शी इज़ ऑल्सो ऑन बोर्ड। अगरचे उनका ऑन बोर्ड होना या अब्दुल्ला फैमिली का ऑन बोर्ड होना को बहुत मैटर अब नहीं करता। ये अपनी जगह पे बहस है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने जिक्र किया हुर्रियत को ना बुलाने के हवाले से, और वो अब एक ऐसी दास्तान परीना हो चुकी है, यानी अब उसकी रेपुटेशन की कोई चांस भी नहीं रहा और हुर्रियत वाले भी अब उस तरह पाकिस्तान के राग नहीं गा रहे। तो इसका मतलब ये है कि हालात बदल रहे हैं, फैटफ के साथ हालात जुड़े हुए हैं। आखिर में मैं एक वीडियो क्लिप गुलाम नबी आज़ाद का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही अहम कश्मीरी लीडर हैं और कांग्रेस के अपोजिशन लीडर भी थे। पार्लियामेंट में भारत की सरकार में, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन हैं। वो क्या कहते हैं और उनका वीडियो देखिए, फिर मैं अपने तबसरे को कंक्लूड करता हूँ। सब पार्टी ने आगे मांगे। हमारी मांग जो थी वो स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैज स्टेटहुड की मांग थी। हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। हम लोगों ने जो गारंटी सरकार को देनी चाहिए वहाँ की रोजगार की, नौकरी की और जमीन की। सर 370 पे कुछ बात हुई नहीं, वापस लेने की? अधिकतर पार्टियों में ऑलमोस्ट 80% पार्टीज ने उस पर बताया कि भाई अभी कोर्ट के विचाराधीन है और सबड्यूस है। तो ANI की रिपोर्टर जब पूछती हैं गुलाम नबी आज़ाद से कि क्या वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मुलाकात में 370 पे कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों का यही कहना था, कभी मामला कोर्ट में है, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। इसके बाद भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी कहें कि ये कोई नाटक था और सभी पार्टियों का मुतालबा था कि 370 और 35A को हटाने पर ही जोर देते वो अपनी मीटिंग में, तो वो तो आपके सामने है हाल। पहली बात यह कि इन तमाम लीडर्स ने बहुत शोर मचाया था 5 अगस्त 2019 के बाद और कहा था वाज़ेह तौर पर कि हम इसके बगैर आर्टिकल्स के वापस आए बगैर हम बात ही नहीं करेंगे। सब बात के लिए पहुँच गए तो बात ख़त्म हो गई। और गुलाम नबी आज़ाद ख़ुद कहते हैं कि इस मौजू पे को बहुत बात नहीं हुई और सब पार्टियां इसी बात पे मुत्तफ़िक़ हैं करीब करीब कि मामला चूँकि कोर्ट के पास है और देखते हैं कोर्ट क्या डिसाइड करती है। और ज़ाहिर है
कोर्ट तो वही डिसाइड करेगी जो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी ने डिसीजन दिया हुआ है। फैटफ का मामला भारत में होने वाली जो मिलिटेंसी और जो टेररिज्म था उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान के लिए ये वाकई ही मुश्किल वक्त है कि मुसलसल उसको फैटफ की ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। हर बार उम्मीद होती है उनको कि शायद हर 3-4 माह बाद जो इजलास होता है शायद उसमें हमें निकाल दिया जाए, यानी फैटफ लिस्ट से निकाल के इनको वाइट में ले आया जाए। कभी कभी तो ये भी ख़तरा होता है कहीं ब्लैक में ना धकेल दिया जाए, लेकिन अभी तक वाइट की तरफ नहीं आ रहे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसी बात पे खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि हम ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे, मगर रियलिटी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सर पर तलवार लटकी हुई है। पाकिस्तान के मिनिस्टर ने खुद कहा कि उस वक्त तक हम इस ग्रे लिस्ट में ज़रूर रहेंगे, ब्लैक में नहीं जाएंगे, जब तक हमारे दोनों जो एक्शन प्लान है यानी जो फैटफ ने इनको दिए हैं उन पर अमल नहीं होता। और वो दोनों एक्शन प्लान पर अमल उनके मुताबिक 12 माह से पहले मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगले 3-4 माह बाद जब फैटफ का इजलास होगा, मुझे नहीं मालूम कि क्रिकेट के स्कोर्स की तरह हम फिर रन्स गिनेंगे और देखेंगे कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम अगले 12 माह इंतज़ार करें और फिर देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं हर वीकेंड पर कोशिश किया करूँगा कि आपके साथ एक शो एक्सक्लूसिवली अपने पर्सनल चैनल ताहिर गोरा पर लाया करूं, और वो शो आपको सिर्फ यहीं पर देखने को मिलेगा ताकि आप उस पर्सनल चैनल के साथ जिस तरह जुड़े हुए थे दोबारा उस तरह जुड़ें। और मेरी ये भी कोशिश होगी कि हर हफ्ते एक शो नहीं, चंद शो मैं इस पर्सनल चैनल के लिए एक्सक्लूसिवली लाया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में फिर याद दिलाऊं, टैग टीवी का यूट्यूब चैनल हो या ताहिर गोरा का यूट्यूब चैनल हो, ये एक ही बात है, आप उस पर जाएं और उस पर जाके डोनेशन का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए। आप पेपॉल के राही, क्रेडिट कार्ड के राही या पैट्रियन के राही हमें और हमारे नैरेटिव को सपोर्ट कर सकते हैं, जो दर हकीकत सच का नैरेटिव है और आपका नैरेटिव है। बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.